بہت بہت شکریہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ. جو عنوان بتایا گیا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ عنوان میرا تجویز کردہ نہیں تھا. جو میں نے عنوان تجویز کیا تھا وہ میں ابھی بتاؤں گا. ویسے یہاں تو عنوان یہ جو میں نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی طالبان کی فقہ الجہاد ایک تجزیاتی مطالعہ. لیکن مجلس نے مناسب سمجھا کہ اس کو ذرا اس کے نوک پلک درست کر کے، بلکہ اس کے جو پنجے ہیں وہ بھی ذرا کاٹ کے اور بھی بہت کچھ اس کے ساتھ کر کے تو اس کو بنا دیا معاصر جہادی تحریکوں کے نظریات ایک تجزیاتی مطالعہ. ہمارے ایک بزرگ کے بارے میں یہاں ہمارے دوست اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ ایک ہی جملے میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر تاہم بولتے تھے. ایک ہی جملے میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر تاہم فل سٹاپ. تو اس کے بعد بندے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہا کیا. لیکن شاید منتظمین کا کہنا یہ ہو کہ کنایہ بعض اوقات صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، اس لیے وہ خطرناک نام ہم نہیں لیتے. یہاں ہم ایک بے ضرر سا نام لے لیتے ہیں معاصر جہادی تحریکوں کے نظریات. ان معاصر جہادی تحریکوں کو ہم نامعلوم افراد ہی مان لیتے ہیں، البتہ ان کے متعلق کچھ معلوم حقائق ہم ذکر کریں گے. ایک فائدہ اس عنوان کا بہرحال یہ ہوا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی میں اب لپیٹ میں لا سکتا ہوں. اچھا، تو جو اس طرح کی تحریکیں ہیں، عمار بھائی نے جیسے آخر میں ذکر کیا ریاستی نظم کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں اور ان کی ایک مخصوص فقہ وجود میں آ گئی ہے، اس پہ میرے ناقص مطالعے کی حد تک سب سے اچھا کام، بلکہ شاید واحد کام، یوسف قرضاوی صاحب کا ہے. فقہ الجہاد کی دوسری جلد میں انہوں نے ایک تفصیلی بحث اس عنوان سے کی ہے، فقہ جماعات العنف، کہ یہ تنظیمیں جنہوں نے یا تحریکیں جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی ہے تو ان کی فقہ کیا ہے، ان کے فقہی اساسات کیا ہیں. وہ تکفیر کے قائل ہیں، وہ امام ابن تیمیہ کے ایک فتویٰ سے استدلال کرتے ہوئے ایسے حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز بلکہ واجب سمجھتے ہیں. انہوں نے مقاتل کا تصور، جس کی طرف عمار صاحب نے بھی اشارہ کیا، وہ بھی تبدیل کر لیا ہے کہ مقاتل کون ہے، براہ راست حصہ لینا اور بالواسطہ حصہ لینا کیا ہوتا ہے، اس فرق کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. سب سے زیادہ شاید اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بارے میں، دنیا کی دوسری قوموں کے بارے میں، ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کا ایک مخصوص تصور ہے، ورلڈ ویو کہیں جسے، وہ ہے. اس ورلڈ ویو میں غالباً سب سے زیادہ اہم جو مصطلحات ہیں وہ دارالاسلام اور دارالحرب کی ہیں. اب یہاں برادر محترم خورشید احمد ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ دارالاسلام دارالحرب نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانے قصے سنا رہے ہیں. لیکن وہ پرانے قصے کیا کریں کہ اب وہ نئے ہو گئے ہیں دوبارہ سے. مونٹگومری واٹ نے 1988 میں اسلام اینڈ ماڈرنٹی میں کہا تھا کہ جوں ٹریڈیشنل اسلام طاقتور ہوتا جائے گا تو یہ جو دارالاسلام دارالحرب کی تقسیم ہے یہ پھر واضح ہو جائے گی، پھر سامنے آئے گی اور اس سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے. عمار صاحب نے جیسے واضح کیا 70-80 کی دہائی میں یا اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد بالخصوص بڑے بڑے اسکالرز نے کام کیا اور عام طور پہ یہ رائے بنی تھی کہ یہ جو دارالاسلام دارالحرب کے تصورات ہیں ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مخصوص دور کا نقطہ نظر تھا. اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فقہا نے دیکھا اور اس کے مطابق دنیا کے نظام کی تکییف کی، شرعی تکییف کی کہ یہ دارالاسلام ہے وہ دارالحرب ہے. دوسری طرف مجید خدوری، جوزف شاخٹ اور برنارڈ لوئس اور اس طرح کے بڑے بڑے نامی گرامی اسکالرز تھے نان مسلم، جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ فقہا جو کہتے ہیں وہی تو مسلمانوں کا آفیشیل موقف رہا ہے اور اب بھی ہے. اور اس کو انہوں نے یوں پریزنٹ کیا کہ یہ گویا یہ مسلمان پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں اور دونوں مسلسل نہ ختم ہونے والی ابدی جنگ میں مبتلا ہیں. جب تک پوری دنیا دارالاسلام نہ ہو جائے تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا.
بیچ میں مولانا مودودی نے جہاد فی الاسلام میں تو نہیں، لیکن سود کے تیسرے زمینے میں ڈاکٹر حمید اللہ نے مسلم کنڈکٹ اسٹیٹ میں کہیں کہیں یہ کوشش کی لوگوں کو بتانے کی کہ نہیں، یہ دار کا کچھ اور بھی مفہوم ہے جو اس چیز سے براہ راست متعلق نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بحث نگاہوں سے اوجھل رہی۔ عام طور پہ جہاد کی جب بحث ہوتی ہے تو فساد کا بھی ذکر ظاہر بیچ بیچ میں آتا ہے۔ بہت سارے ہمارے سیکولر بھائی ایسے ہیں جن کو اقبال کے پورے کلام میں شاید یہ ایک ہی مصرع صحیح یاد ہو کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اب فساد پر بھی لوگوں نے بحث کی، اور یہ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی فسادی کہتے ہیں۔ اچھا، ہتھیار اٹھانے والے جن کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کو فسادی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فساد تو ریاست کر رہی ہے، شریعت سے انحراف کر کے اور بغیر ما انزل اللہ وہ فیصلے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں جہاد کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے نا، مدافعانہ جہاد اور مصلحانہ جہاد۔ چلے، مدافعانہ جہاد پر تو بحث ہوتی رہتی ہے۔ مصلحانہ جہاد کا مقصد انہوں نے یہ متعین کیا ہے کہ فتنہ اور فساد کا خاتمہ، دو اصطلاحات وہ یوز کرتے ہیں، فتنہ اور فساد۔ فتنہ پر انہوں نے جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ نکل سکتا ہے کہ جو غیر اسلامی نظام حکومت ہے یہی فتنہ ہے اور اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ فساد پر انہوں نے جو بحث کی ہے تو قرآن کریم سے انہوں نے فساد کے متعلق جو آیات ہیں اکٹھی کر کے کوئی 11 قسمیں تو بیان کی ہیں فساد کی، اور بہت اہم کام ہے اور ظاہر ہے اس نے بڑا فائدہ بات کے اسکالرس کو بھی دیا ہے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ البتہ اہم کنٹریبیوشن ان کی یہ ہے کہ فساد کی یہ جو 11 قسمیں انہوں نے ذکر کی ہیں سب کا علاج جہاد۔ جیسے ہمارے تبلیغی دوست کہتے ہیں نا، سب مسئلوں کا ایک ہی حل، بستر لے کر مرکز چل۔ یہاں ویسے ہمارے میڈیکل سیکشن میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، شکر ہے اب نہیں رہے کیا، یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ انتقال ہوا، یہاں سے منتقل ہوئے کہیں اور۔ تو وہ اگر آپ کو زکام ہوتا تھا ٹینڈی جل، پیٹ میں درد ٹینڈی جل، سر میں درد ٹینڈی جل، تو ہم ان کو ڈاکٹر ٹینڈی جل ہی کہتے تھے۔ ضرب مومن میں استفتاء ایک دفعہ آیا، میں وہ پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، مسلسل جھگڑے میں ہیں، فساد فساد فساد، ایک بیوی یہ کہتی ہے دوسری، میں نے مسلسل ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کی، ہر ممکن طریقہ آزمایا، نہیں ہو رہا، اب ارادہ کیا جہاد کے لیے جاؤں۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو بالکل ہی الٹا کر کے ایک اور تصور دیا ہے فساد کے بارے میں، کہ جو آیت حرابہ ہے سورۃ المائدہ میں، تو وہاں آپ تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، جاوید صاحب کے ہاں دیکھ لیجئے، تو فساد کی ساری قسمیں حرابہ میں آ جاتی ہیں۔ یعنی مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ فساد کی ساری قسموں کا علاج جہاد کے ذریعے ہو، مولانا اصلاحی اور جناب غامدی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم کرمنل لاء کے ذریعے حل کریں۔ یہی ڈیلیما اس وقت بھی ہماری ریاست کے سامنے بھی ہے۔ اگر دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر فوجی عدالتوں کی کیا ضرورت؟ فوج کا کام عدالت ہے یا جنگ؟ اور اگر یہ عدالت کا معاملہ ہے تو پھر فوج یہاں کیا کر رہی ہے؟ عدالتوں کو نمٹنے دیں۔ فقہا نے البتہ یہ کیا کہ انہوں نے فساد کو 3 بڑی قسموں میں تقسیم کیا، ایک خاص قسم کو حرابہ قرار دیا اور حدود کے تحت اس کو لے آئے، باقی قسموں کو عام فوجداری قانون کے تحت اور اس کے لیے حکمران کے سیاست شریعہ کے اختیار کے تحت اس کے لیے بہت ساری سزاؤں کا اختیار مان لیا، اور ایک خاص قسم یا نوعیت کو وہ قانون جہاد یا قتال کے تحت لے آئے۔ یہاں آ کے پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ عام رہزن اور ڈاکو جو ہوتے ہیں اور جو باغی ہوتے ہیں ان میں کیسے فرق کرتے ہیں۔ بھائی یہ بھی ایک مضبوط جتھا ہے، اس کے پاس اچھا خاصا اسلحہ ہے اور وہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام بھی رہی ہے، منع ہے ان کے پاس، وہ بھی ہے، لیکن ان کے پاس تعویل بھی ہے، وہ خود کو بذام خود ان کے یہ ہے کہ وہ برحق ہیں اور یہ جو حکومتی نظام سارا کچھ ہے وہ باطل پر ہے۔ تو فقہا نے کہا یہ عام ڈاکو نہیں رہے بلکہ یہ باغی ہوئے۔ ہاں، علامہ ابن عابدین نے آگے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر وہ صرف بغاوت ہی نہ کریں بلکہ تکفیر بھی کریں تو پھر خارجی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں کے میرے پر جلنے لگتے ہیں تو میں کسی اور طرف مڑ جاتا ہوں۔ استاد محترم ڈاکٹر طاہر حکیم صاحب نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ یہ تصورات کوئی جنونی قسم کے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔
یہی تصور پشاور میں جو کچھ ہوا 16 دسمبر کو کہا جنون ہے. شیکسپیئر کی جو اصطلاح ہے نا میتھڈ ان ہز میڈنس، تو اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے اس کو سوچا سمجھا جنون کا عنوان دیا. عمار صاحب نے وہ شائع کیا. میں نے ان کی فقہ کو اس نامعلوم گروہ کے چند معلوم نظریات اکٹھے کر کے میں وہ پڑھوں گا، پھر ختم کر لوں گا بات. وہ ان میں چند اہم نکات یہ ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس گروہ کے نزدیک جن لوگوں کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے مرتد ہیں. نہ صرف وہ جن کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، بلکہ اگر ان کے کچھ حمایتی ہیں، خواہ وہ فوج میں ہوں، پولیس میں ہوں، عام شہری ہوں، وہ بھی مرتد ہیں. تو ایک تو ارتداد کا مسئلہ ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس گروہ کے نزدیک ان کے مخالفین میں جتنے بھی عاقل بالغ لوگ ہیں سارے کے سارے مقاتلین ہیں. مقاتل کا تصور ہی تبدیل کر، مقاتل من قاتل بنفسی و بمالی و برائیہ، تو کہا اس میں تو سارے آ جاتے ہیں. یعنی فقہا نے جو اس کا مفہوم لیا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا. یہاں آ کے وہ محض ٹیکس ادا کرنے والے بھی مقاتلین بن جاتے ہیں. اور ٹیکس تو ظاہر ہے میرا 5 سال کا بیٹا عیسیٰ وہ ٹافی خریدتے ہوئے بھی ٹیکس پے کرتا ہے. تو پھر وہ طالب علم جو طبعی بلوغت کی عمر تک پہنچا ہو، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہو، وہ تو بدرجہ اولا مقاتل بن جاتا ہے. اچھا، اب جب مخالفین اور ان کے لیے ٹیکس ادا کرنے والے سبھی عاقل بالغ انسان مرتد ہیں اور مقاتل ہیں، تو پھر فوجی ہدف جس کو ہم کہتے ہیں نا ملٹری انسٹالیشنز تک محدود رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو نام نہاد شہری ہیں، میں اور آپ، یہ بھی تو مقاتلین ہی ہیں، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے. البتہ فوجی مصلحت کی وجہ سے بعض اوقات ہم نہیں کرتے. ہاں، جنگی مصلحت کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کس ہدف پر حملہ کیا جائے. ظاہر ہے اچھی طرح میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کس ہدف پر کم سے کم وقت اور توانائی صرف کرتے ہوئے بڑے سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فوجی ہدف پر، پولیس چیک پوسٹ پر، یا اسکول پر. اچھا، پھر جو مخالفین یا ان کے حامی ہیں، اگر ان میں کچھ غیر مقاتلین بچے بھی ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنانے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس طرح ہم ان کے جو مقاتلین ہیں ان کو دلی اذیت دیتے ہیں. نکایۃ للعدو ہم کر سکتے ہیں ان کا حوصلہ پست کرنے کے لیے. اور پھر اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں ہم منہم، انہی میں سے ہیں. ہاں، اور ایک دلیل جو یہاں بھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوئی تھی پچھلے سیشن میں، برابر کا بدلہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. باقی رہی مخالفین کی عورتیں، تو ایک تو چونکہ عاقل بالغ ہیں اور ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں تو مقاتل تو ہو ہی گئیں. اور پھر یہ کہ مخالف کو تکلیف دینے کے لیے ہر کام جو اسے تکلیف پہنچائے اس کا حوصلہ پست کرے وہ جائز ہو جاتا ہے جنگ میں، خواہ مقاتل عورت کو زندہ جلانا ہو یا غیر مقاتل بچے کو ذبح کرنا ہو. اور آخری بات، خود کش حملہ کمزور فریق کا بہترین ہتھیار سمجھا جاتا ہے. اس کے خوف سے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، آپ ان کے زیادہ سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کے، اگر آخر میں موت کے خوف سے نہیں، دشمن کو ہمارے رازوں تک رسائی نہ ہو اور ان کا آپ حوصلہ بھی پست کریں. اس طرح آپ جان کی قربانی دیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ ہے وہ سوچا سمجھا استدلال. یعنی یہ کوئی وحشت، کوئی جنون نہیں ہے. مختلف مذاہب کے مختلف اقوال کو جمع کر کے، مختلف استدلالات کو جمع کر کے ایک کسی طرح کا استدلال وجود میں آ گیا ہے. اس کے ایک ایک جز پر بحث ضروری ہو چکی ہے اور اس سے مزید صرف نظر بلکہ غض بصر نہیں کیا جا سکتا. غض بصر کا محل کوئی اور جگہ ہے. اور اب عمار بھائی جب یہ اتنی باتیں کر لی ہیں، اوکلی میں سر دے ہی دیا ہے، تو پھر موسلوں کا کیا ڈر. تو دو باتیں اور. 1996 سے اس موضوع پہ میں کام کر رہا ہوں، تو تقریباً 2 دہائیاں تو ہو گئی ہیں. ان 2 دہائیوں سے مسلسل اس ایشو پر سوچنے کے بعد تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 2 بڑے اسباب ہیں اس سارے فینومینن کے پیچھے. ایک یہ ہے فقہ سے بے اعتنائی اور روشن خیالی اور اعتدال اور اس طرح کے اچھے ناموں کے ذریعے براہ راست قرآن و سنت تک رسائی کا جو طریقہ سامنے آیا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو وہ استعداد اور وہ صلاحیت حاصل ہو اور وغیرہ وغیرہ. اور جاوید غامدی صاحب کے الفاظ میں فقہ کے انبار سے شریعت کو نجات دلائی جائے، حالانکہ جو شریعت ہوتی ہے وہ آپ کا فہم شریعت ہی ہوتا ہے. اور دوسرا سبب کہ مختلف فقی مذاہب سے یہ وہ اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بلکہ چلیں ایک مناسب لفظ اچار بنا کے، بلکہ اگر
مذاہب میں بھی جو مفتہ بھی اقوال ہیں ان کو نہیں، ہر مذہب میں کچھ شاذ آراء بھی ہوتی ہے نا، جن کو مذہب مانتا نہیں ذکر کرتا، وہی شاذ آراء اکٹھی کر کے، اور جہاں شاذ رائے نہ ملے تو خود شاذ رائے بنا کے پیش کریں۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں نا تو مجھے کہنے دیں کہ بظاہر جناب غامدی صاحب کا متبادل بیانیہ اور جو معاصر جہادی تحریکی فکر ہے، خواہ وہ بظاہر بالکل ہی متضاد نظر آئیں، اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی جڑ سے نکلی ہوئی دو شاخیں ہیں، بلکہ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس جڑ سے نکلی ہوئی ایک تیسری شاخ کا نام ہے اسلامی بینکاری۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ باتیں